الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. جیسا کہ گزشتہ دن آپ کے سامنے اصول حدیث کے سبق کا ایک حصہ پیش کیا گیا تھا، آج ہمارے اس سبق کا دوسرا حصہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ پہلے حصے میں ہم نے سنت کی تعریف اور سنت کا کیا مطلب ہے، کن کن حضرات کے قول و عمل کو سنت کہا جاتا ہے، اور جب سنت کے ساتھ کوئی اضافہ نہ کیا جائے، صرف لفظ سنت بولا جائے تو اس سے کون مراد ہوتا ہے، کہ کس کی سنت ہے کس کی سنت نہیں ہے، یہ ساری تفصیلات ہم گزشتہ کل کے سبق میں جان چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے سبق کے آخر میں یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات سے واضح کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ یہ دین کے اندر حجت ہیں۔ ان کا دین کے اندر حجت ہونے کا مطلب ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن پاک دین کے حوالے سے حدیث میں ہمارے سامنے کوئی حکم آ جائے تو ہم اس کے ماننے کے پابند ہیں۔ اب یہ کہ علم حدیث ہم تک کیسے پہنچا اور حدیث پاک کی حفاظت کیسے ہوئی، یہ ہم اس کو آج انشاءاللہ یہاں سے اپنا سبق ابتدا کریں گے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ قرآن پاک ہی میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سو کیوں نہ نکلا ہر فرقے میں سے ان کا ایک حصہ تاکہ سمجھ پیدا کرے دین میں، یعنی ہر فرقے میں ہر جماعت میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں، اور جب وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں گے تو اس کے بعد وہ کیا کریں گے، جب وہ دین کا علم حاصل کر لیں گے تو پھر جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں گے تو اس کے بعد اپنی قوم کو ڈرائیں گے اور اپنی قوم کے سامنے یہ بات تفصیل سے ارشاد فرمائیں گے اور اس کی بات کی وضاحت کریں گے کہ ہمارے لیے دین میں نکلنا اور دین کے لیے قربانی دینا اور دین کے احکام سیکھنا ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں۔ تو کیا ترتیب اس کے مطابق جو احادیث ہیں ان کے پھیلنے کا اور ہم تک پہنچنے کا ذریعہ افراد ہیں کہ کچھ لوگوں نے ان حدیثوں کو سنا، ان کو سیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور علم حاصل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے معلم تھے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تعلیم، اپنی امت کے لیے جو تعلیم کے میدان میں ایک انتہائی اہم بات ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ لوگوں نے ان کو پہلے علم حاصل کیا اور ان کے اوپر عمل کیا، اور جب اپنے علاقے میں واپس گئے، اپنے علاقے میں واپس تشریف لے گئے تو ان کو بھی ان چیزوں کی ترغیب دی اور نبوت کے کام کو کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک طریقہ تھا قیامت تک اس کام کے چلنے کے لیے کہ لوگ اس کو سیکھ کر آگے اس کو پڑھیں، اور ایک طریقہ یہ تھا کہ علم کو کتابوں میں ضبط کر لیا جائے اور یہ کتابیں آگے محفوظ ہوں۔ یعنی ایک صورت یہ ہو گئی کہ لوگ زبانی ایک دوسرے کو چیزیں فارورڈ کریں، ایک سے سنیں دوسرے کو کریں، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، اور اسی طرح یہ معاملہ چلتا جائے۔ ایک صورت اس کی یہ تھی، اور دوسری صورت اس کی یہ تھی کہ علم کتابوں میں ضبط کر لیا جائے، لکھ لی جائیں،
اور کتابیں محفوظ رہیں، اور کتابیں جب محفوظ رہیں گی تو آئندہ نسلوں کے لیے علم کا محفوظ رہنا لازمی ہو جائے گا۔ لیکن بعض حضرات صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ ایسے نہیں تھے کہ جو لکھ سکتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے اور وہ لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہمارے سامنے احادیث کے مجموعے میں بہت ساری ایسی مثالیں آتی ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو لکھ لینے کا حکم دیا گیا۔ تو گویا کہ ہمارے سامنے حفاظت حدیث کی یہ دو صورتیں آ گئیں کہ حدیث کی حفاظت ایسے ہوئی ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں اپنے سبق کا اگلا حصہ کہ جب حدیث کی حفاظت ہو گئی اور ہم تک حدیثیں پہنچ گئیں، ہم تک جب حدیثیں پہنچ گئی ہیں تو جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں ان کی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض احادیث ایسی ہیں کہ جن کو ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے روایت کیا ہے کہ وہ اتنے زیادہ لوگوں کو کوئی عقل کہے کہ بھئی یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اتنے زیادہ لوگ اسی غلط بات پر متفق ہو گئے ہیں۔ ایسی حدیث کو حدیث متواتر کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کوئی بات سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پھر ان کو آگے پہنچا دیا۔ اب ایک بات جو ضروری کی سمجھنے کی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل کرتے دیکھتے تھے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے اس حدیث پر عمل کرنا ایسے ہی ہوتا تھا جیسے کہ کسی قرآن پاک کی آیت پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب اگر وہ صحابہ وہ بات آگے پھیلے اور پھیلتے پھیلتے بہت زیادہ لوگوں کے سامنے بہت زمانے بعد کے لوگوں تک وہ بات پہنچے ہیں، تو اب جو بعد کے لوگوں تک وہ بات پہنچی ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ خبر دینے والے کتنے لوگ ہیں۔ اگر تو یہ صورت ہو کہ خبر دینے والے اتنے زیادہ ہیں کہ سننے والے کو یقین ہو جائے کہ بھئی یہ سب لوگ سچ ہی کہہ رہے ہوں گے اور وہ اس بات کا عقل میں احتمال بھی نہ آتا ہو، عقل اس بات کو تسلیم نہ کرے کہ یہ سارے جھوٹے ہوں گے، تو ایسی حدیث کو تو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ اور اگر خبر دینے والے ہوں تو سچے لیکن اتنے زیادہ نہ ہوں کہ جن کے بارے میں عقل جھوٹ کو محال نہ سمجھے، بلکہ عقل کہہ سکتی ہے کہ ان کا سچا ہونا بھی ممکن ہے اور جھوٹا ہونا بھی ممکن ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہ سچے ہیں، اس لیے سچے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے حاصل کی ہے، لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ ان لوگوں کو ان کا عقلاً جھوٹ ہونا ممکن نہ ہو۔ تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی حدیث کو خبر واحد کہا جاتا ہے۔ تو حدیث کی دو قسمیں ہو گئی ہیں، ایک حدیث کی قسم ہوگی خبر متواتر اور دوسری قسم ہوگی خبر واحد۔ خبر متواتر وہ حدیث ہے کہ جس کی خبر دینے والے لوگ اتنے زیادہ ہوں کہ یہ عقل تسلیم ہی نہ کرے کہ یہ سارے لوگ حق پر نہیں ہیں یا نہ حق بات کر رہے ہیں۔ اور خبر واحد وہ حدیث ہے کہ جس میں لوگ اتنے زیادہ تو نہ ہوں لیکن اس کے باوجود وہ درست ہو۔ اور اب دیکھیں خبر واحد اور خبر متواتر کی میں آپ کے سامنے ایک مثال ذکر کرتا ہوں۔ ویسے تو ہم نے آپ کے سامنے بتا دی ہے کہ خبر متواتر کی تعریف آ گئی اور خبر متواتر کا حکم، یعنی اگر ایسی بات آگے سامنے تو وہ یہ حجت ہے۔ یعنی اگر کوئی حدیث اتنے زیادہ لوگوں نے ہمارے سامنے ذکر کی ہے، یعنی صحابہ کرام سے لے کر کتاب کے لکھنے والے کی زمانے تک اتنے زیادہ لوگوں نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ لوگ سننے والا جو کتاب کے لکھنے والا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے جھوٹ ہوں، تو یہ حجت ہے۔ اور دیکھیں قرآن پاک میں ایک آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیسا معاملہ کیا۔ اب جو ہاتھی والوں کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی بات ہے، لیکن یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی مشہور تھی کہ جو لوگ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ان لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ ابرہہ نامی ایک آدمی تھا، اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کا ایک لشکر تیار کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے
اس لشکر کا اس کو نشت و نابود کرنے کے لیے ایسا طریقہ رکھا اور ایسی ترتیب رکھی کہ لوگ اس سے دیکھ کے حیران ہوئے کہ ایک چھوٹے چھوٹے پرندے اپنی چونچوں میں کنکر لے کے آ رہے ہیں، اور وہ کنکر جیسے برساتے ہیں تو وہ موٹے موٹے ہاتھیوں کے اندر سے ان کو چیر کر گزر جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمانے میں نہیں تھے جب یہ واقع ہوا، لیکن اللہ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں ہے؟ دیکھنے نہ دیکھنے کیا مطلب؟ اس لیے کہ اتنی مشہور بات تھی کہ کوئی کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس واقعے کو نہ بھی دیکھا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی اس واقعے کو جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح قرآن پاک میں جگہ جگہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں، جیسے اللہ فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے نبی جی کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ قوم کے عاد کے ساتھ آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا؟ اب قوم عاد تو بہت پرانی قوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بعد میں تشریف لائے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا کہ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ قوم عاد کے ساتھ تیرے رب نے کیسے سلوک کیا؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ واقعات اتنے پھیلے ہوئے تھے، اتنے تواتر کے ساتھ پھیلے ہوئے تھے کہ لوگوں کو ان کا علم ہو چکا تھا۔ جن لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا تھا، ان واقعات کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ان لوگوں کو بھی اس کا علم ہو چکا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو خبریں متواتر ہوتی ہیں، یعنی یہ اتنی مشہور بات تھی کہ سب لوگوں کو پتا تھا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ خبریں متواتر کو لوگ مان ہی لیتے ہیں، اور اس لیے اگر احادیث مبارکہ میں بھی کوئی بات ایسی ہوئی، کوئی خبر ایسی ہوئی جو کہ متواتر ہو، تو وہ بھی حجت ہے۔ اب متواتر کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی بات متواتر اسناد، یعنی اس بات کو روایت کرنے کی جو سند ہے، اس سند یعنی جو کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، تو وہ ہر زمانے میں کسی حدیث کو بیان کرنے کے والے اتنے زیادہ تھے کہ بھئی وہ ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی کہے کہ یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے کہ ایک حدیث پاک مشہور من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب یہ حدیث ہے اور یہ حدیث متواتر ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو 62 صحابہ نے نقل کیا ہے، یعنی 60 اور 2 62 صحابہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور پھر بعد میں لوگ اس کو بیان کرنے والے بڑھتے ہی گئے ہیں، کم نہیں ہوئے، تو یہ حدیث متواتر ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ متواتر طبقہ، یعنی مسلمانوں کا پورا طبقہ ایک چیز کو سیکھتا ہے اور آگے یاد کر کے اگلے طبقے کو سکھلاتا ہے۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ قرآن کریم کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کی ایک پوری جماعت اس بات کی موجود ہوتی ہے کہ وہ تمام کے تمام حفاظ ہوتے ہیں، اور آگے وہ اپنے آپ سے دوسرے لوگوں کو حافظ بناتے چلے جاتے ہیں۔ اور آگے تیسری قسم متواتر کی متواتر عملی ہے، یعنی متواتر عملی کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آنے والے اور آئندہ زمانوں میں ہر دور میں اس پر عمل کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات تو حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ جیسے مسواک کرنا، 5 فرض نمازیں پڑھنا، اب فرض نمازیں 5 ہی ہیں، اب کوئی بھی اس کے اوپر سوال نہیں اٹھاتا۔ کوئی نیا سے نیا فتنہ بھی آ جائے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ نمازیں 4 ہیں یا نمازیں 6 ہیں یا نمازیں 3 ہیں، وہ 5 ہی کہیں گے۔ کیوں؟ ان کو اس بات کی جرت اور ہمت کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ نمازوں کا 5 ہونا تواتر سے ثابت ہے، اور تواتر کے اندر، متواتر چیز کے اندر کسی کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو جھوٹا قرار دے، اس لیے کہ کسی نے ماننا ہی نہیں ہے اس کو، اس لیے کہ مسلمانوں میں سے کسی نے اس کو ماننا ہی نہیں ہے۔ اور ایک چوتھی قسم جو متواتر کی ہے وہ قدر مشترک، یعنی کامن ویلیو جو ہے اس کی تواتر، یعنی ایک حدیث میں، اب مثال کے طور پر حدیث کے تو بعد میں دیکھیں گے، ایک مشہور ہے حاتم طائی۔ حاتم طائی ایک مشہور شخصیت ہیں، اور ان کا سخی ہونا بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو اب ہم میں سے کئی لوگوں نے حاتم طائی کو نہیں دیکھا، لیکن حاتم طائی کی سخاوت کے واقعات اتنے زیادہ، ایک ایک واقعہ تو اتنا زیادہ مشہور نہیں ہے، لیکن مختلف واقعات اتنے زیادہ مشہور ہیں کہ سب لوگوں کو اگر کوئی کہے کہ بھئی حاتم طائی نامی کوئی سخی موجود نہیں تھا، تو کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا، اور کہیں گے کہ بھائی یہ حاتم طائی کے سخاوت کے قصے تو اتنے زیادہ ہیں
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حاتم تائی کوئی ہو ہی نہ. اور اسی طرح تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدر مشترک. یعنی قصے تو مختلف مختلف ہیں، لیکن ان تمام قصوں میں جو کامن بات ہے، وہ کامن بات کیا ہے کہ وہ حاتم تائی ایک سخی آدمی تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی معجزے ثابت ہیں، تو جو خرق عادت چیزیں ہیں، اب وہ بہت ساری ہیں اور بہت زیادہ ہیں. اور ہر معجزے کے لیے اتنے بیان کرنے والے اتنے تو نہیں ہیں کہ جن کو ہم یہ کہیں کہ عقل ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتی. دیکھیں، عقل کا جھوٹا کہنا الگ چیز ہے، اور واقعہ میں جھوٹا ہونا. عقل کے جھوٹا نہ کہنے کا مطلب ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بولیں. عقل کے جھوٹا نہ کہنے کا مطلب یہ ہے. اچھا جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ معجزات ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان سب سے یہ بات تو تواتر سے ثابت ہوتی ہے. اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال کے طور پر معجزہ ہے کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. اب اس بات کو بیان کرنے والے لوگ اتنے زیادہ نہیں ہیں. حدیث میں ثابت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ عقل کہے کہ یہ سارے لوگ جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے. یہ کچھ بعض حضرات کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی. تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے ہیں کہ جن کو آواز نہیں آ رہی؟ تو پھر ہم اس کے اپنے پاس سے دیکھ لیں، یا پھر ان صاحب کا ذاتی یعنی انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہو، اس طرح کی بات ہو. اگر کمنٹ میں بتا دیں تو پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. جی. تو گزارش ہے کہ اپنا انٹرنیٹ کنیکشن میں تھوڑی سی اگر دیکھ لیں تو پھر جی ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے گزارش ہے جن کو آواز نہیں آ رہی تو اپنے تھوڑا انٹرنیٹ کنیکشن کو دیکھ لیجیے. تو متواتر قدر مشترک کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے واقعات الگ الگ موجود ہیں. ان میں سے ہر واقعہ اتنا زیادہ اس کو روایت کرنے والے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہر واقعہ ہی متواتر ہے. لیکن ان تمام واقعات کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات تو ثابت ہوتی ہے، ایک مشترکہ بات اور کامن بات ثابت ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے ثابت ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے صادر ہوئے ہیں. تو یہ ہے متواتر قدر مشترک. یعنی ہر الگ الگ واقعہ تو متواتر نہیں ہے، لیکن ان تمام واقعات کو اگر دیکھا جائے تو ان میں ایک کامن چیز آ رہی ہے کہ جیسے معجزہ یا حاتم طائی کی سخاوت یا اس طرح. اور اس کے بعد خبر متواتر کے بعد جو حدیث کی قسم آتی ہے اس کو کہتے ہیں خبر واحد. خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ خبر واحد وہ حدیث ہے کہ جس کو نقل کرنے والے ہر دور میں یا بعض ادوار میں تواتر کے حد سے کم ہو. یعنی خبر متواتر کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں، خبر واحد میں اس سے لوگ کم ہوتے ہیں. کسی ایک زمانے میں یا ایک سے زیادہ زمانوں میں، بعض زمانوں میں کیا ہو کہ لوگ اتنے نہ ہوں کہ جتنے لوگوں سے ایک چیز خبر متواتر تک پہنچ جاتی ہے، تو اس کو خبر واحد کہا جاتا ہے. اس کو خبر واحد کہا جاتا ہے. اور خبر واحد کی پھر آگے 2 قسمیں. خبر واحد کی آگے 2 قسمیں ہیں. ایک ہے خبر مقبول اور ایک ہے خبر غیر مقبول. خبر واحد کی 2 قسمیں ہیں، خبر مقبول اور خبر غیر مقبول. پھر یعنی وہ خبر جو خبر واحد ہو، یعنی خبر متواتر نہ ہو، لیکن اگر کوئی آپ کے سامنے اس کو بیان کرے تو اس کو قبول کیا جائے گا. اور دوسری قسم وہ خبر جو کہ متواتر بھی نہ ہو اور جب اس کو بیان کیا جائے تو اس کو کوئی قبول بھی نہ کرے. تو جو پھر آگے جو خبر مقبول، اب یہ حدیث کی قسمیں کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کی 2 قسمیں ہیں، حدیث متواتر اور حدیث واحد، یا حدیث خبر متواتر اور خبر واحد. پھر جو آگے خبر واحد ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، حدیث مقبول اور حدیث غیر مقبول. حدیث مقبول سے مراد وہ حدیث ہے کہ جس کو جو اگر آپ کے سامنے کوئی پیش کرے تو اس کو قبول کیا جائے، اور جو غیر مقبول ہے جس کو قبول نہ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ بھئی یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس سے اختلاف ہے. یعنی ایک چیز حدیث ہو جائے تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے حدیث تو ہے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. بھئی کیوں نہیں کرے؟ حدیث تو ہے. حدیث کے غیر مقبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حدیث ہونے اور حدیث نہ ہونے میں ہمیں اختلاف ہے. پھر جو حدیث مقبول ہے، خبر مقبول ہے، اس کی بھی پھر آگے 3 قسمیں ہیں، حدیث صحیح اور حدیث حسن اور حدیث مرسل. حدیث صحیح
آپ نے بہت سے اکثر مقامات پہ یہ بات سنی ہوگی کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ صحیح حدیث ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث صحیح ہے؟ تو اس کا محدثین یعنی حدیثوں کو جو روایت کرنے والے حضرات ہیں ان کے نزدیک حدیث صحیح کا مطلب یہ ہے کہ حدیث صحیح وہ حدیث ہے کہ جس کی خبر دینے والے ہر دور کے راوی مذکور ہو، یعنی اس روایت کو روایت کرنے والا ہر آدمی جس سے اس نے سنی ہے اس کو بھی ذکر کرے کہ میں نے اپنے استاد سے سنی، اس کا یہ نام ہے، اس نے اپنے استاد سے سنی، اس کا یہ نام ہے، اس نے اپنے استاد سے سنی، اس کا یہ نام ہے، اور اس استاد نے آگے صحابی سے سنی اور صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے اور وہ بات یہ ہے، اور پھر وہ بات بیان کر دے، تو اس کو کہتے ہیں کہ خبر دینے والے ہر دور کے راوی یعنی روایت کرنے والے مذکور ہوں، اور وہ سب کے سب عادل یعنی مسلمان ہوں، تقوی دار ہوں، اور گھٹیا باتوں سے اجتناب کرنے والے بھی ہوں۔ بعض دفعہ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ درمیان میں کسی ایسے بندے نے وہ حدیث سنی جس نے بات تو صحیح سن کے آگے بیان کر دی، لیکن اس بندے کا جو کریکٹر ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے، تو ایسا کوئی آدمی درمیان میں تو نہیں آیا؟ اگر تو ایسا کوئی آدمی درمیان میں نہیں آیا اور سب کے سب اچھے لوگ ہیں، اچھے کردار والے عادل لوگ ہیں، اور ان کا حافظہ بھی اچھا ہے، ان کی میموری بھی اچھی ہے، اور ان کے اندر کوئی اور عیب بھی نہ ہو، تو پھر اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یعنی اس میں کتنی باتیں ہو گئیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جس نے جس سے سنا ہے اس کا نام ذکر کرے، ہر دور کا راوی ذکر کرے، سب کے سب عادل ہوں یعنی اچھے کردار والے مسلمان لوگ ہوں، گھٹیا باتوں سے اجتناب کرنے ہوں، نمبر 3 اچھے حافظے والے ہوں، اور اس کے بعد کیا شرط ہے نمبر 4 کہ ان کے علاوہ ان کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور عیوب بھی نہ ہوں، تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث صحیح۔ اور اسی طرح آپ نے یہ لفظ بھی سنا ہوگا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ تو حدیث حسن کون سی ہوتی ہے؟ حدیث حسن اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں حدیث صحیح کی جتنی شرائط ہیں 4 کی 4 شرائط پائی جائیں، لیکن ان حدیث کے روایت کرنے والوں کے جو راوی ہیں ان کا جو حافظہ ہے، ان کی جو میموری ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہ ہو، ان کی میموری میں تھوڑا بہت جو ہے نا ان لوگوں اس کے ہر راوی کی، اس کی روایت کرنے والے ہر آدمی کی میموری اور اس کے حافظہ اتنا مضبوط نہ ہو کہ جس طرح حدیث صحیح میں ہوتا ہے کہ ہر آدمی کا حافظہ کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے۔ تو ایسی حدیث کہ جس کے روایت کرنے والوں میں روایت کرنے والوں کے حافظے کے اندر کوئی فرق آ جائے، کسی ایک میں بھی آ جائے، تو وہ حدیث صحیح ہونے سے نکل جاتی ہے، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث حسن۔ اور تیسرے نمبر پر ہوتی ہے حدیث مرسل، اس کا تذکرہ گزشتہ کل بھی آیا تھا۔ حدیث مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں صحابی یا تابعی، مثال کے طور پر صحابی نے تابعی نے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے سنی اور صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، تو تابعی براہ راست کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی کہ تابعی کو یہ ہوتا ہے کہ بھی صحابی تو اتنے بڑے آدمی ہیں، وہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، لہذا میں براہ راست یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ ہی نے فرمایا نا، انہوں نے کون سا اپنی پیٹ سے کوئی بات نکال لی ہے؟ تو آپ سے سن کے ہی فرمایا ہوگا، لہذا وہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کی نسبت کر دیا کرتے ہیں، تو اس یعنی وہ درمیان والے راوی کو گرا دیتے ہیں، تو اس حدیث کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے۔ تو وہ حدیث مرسل ہے کہ حدیث مرسل نہیں ہے، اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ ہم دیکھ لیں گے کہ یہ جو روایت کرنے والے ہیں یہ تابعی ہیں کہ صحابی ہیں۔ اگر صحابی ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آپ سے سنا براہ راست کر دیا، اور اگر وہ تابعی ہیں تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیونکہ محدثین نے تو طبقات لکھے ہیں تابعین کے، اور سب کے طبقات لکھے ہیں کہ کون کون کس کس طبقے کا ہے، تو اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو صحابی ہیں ہی نہیں۔ لازمی سی بات ہے کہ انہوں نے کسی صحابی سے سنا ہوگا، یا وہ حدیث کسی اور ذریعے سے بھی آ جاتی ہے جس میں درمیان میں صحابی کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ جس حدیث میں صحابی کا ذکر نہیں ہے اس میں بھی صحابی ہیں، لیکن راوی نے ان صحابی کو ذکر نہیں کیا، اس سے حدیث کے مرسل ہونے کا معلوم ہو جاتا ہے۔ اور تو حدیث مرسل کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں درمیان والا کوئی راوی اپنے سے اوپر والے راوی کو، مثال کے طور پر صحابی کو ذکر ہی نہ کہے اور براہ راست کہہ دے تابعی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا فرمایا ہے، تو یہ حدیث مقبول کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ نمبر 1 حدیث صحیح،
وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس کے اندر 4 شرطیں ہوتی ہیں کہ جس کے راوی تمام کے تمام اچھے حافظے والے ہوں، عادل مسلمان ہوں، اچھے کردار والے ہوں، ان کے اندر کوئی گھٹیا بات نہ ہو، اور اسی طرح وہ ان کے اندر اس کے علاوہ کوئی عیب بھی نہ ہو، وہ جھوٹے نہ ہوں، ان کے اندر مسلمانی والی کسی بات کی کوئی کسی کی بات میں تھوڑی سی کمی بھی نہ ہو. تو یہ اگر کسی حدیث کو روایت کرنے والے سارے کے سارے لوگ ایسے ہیں تو اس حدیث کو حدیث صحیح کہا جائے گا. اور اگر سارے کے سارے لوگ ایسے ہی ہیں کہ وہ ایک نمبر کے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، لیکن ان میں ایک فرق ہے کہ ان کے حدیث کو روایت کرنے والے سارے لوگوں کا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے، تو اس حدیث کو حدیث مرسل کہا جائے گا اور حدیث حسن کہا جائے گا. اور اگر سارے یہ باتیں ساری موجود ہیں لیکن کوئی ایک واسطہ جو ہے، کوئی ایک راوی ایسا ہے کہ وہ درمیان میں صحابی کا ذکر ہی نہیں کرتا، تو اس حدیث کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے. پھر حدیث غیر مقبول، یہ تو حدیث مقبول کی قسمیں تھیں کہ جو حدیث ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے. لیکن آگے جو قسمیں ہیں وہ حدیث غیر مقبول کی ہیں. اس کی 2 قسمیں ہیں. حدیث غیر مقبول یعنی وہ حدیث جب کوئی ہمیں کہے کہ یہ حدیث ہے تو ہم کہیں گے بھئی یہ ہمیں قبول نہیں کی حدیث ہے، بلکہ ہم کہیں گے اس کی 2 قسمیں ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے یا حدیث ضعیف ہے. حدیث موضوع وہ حدیث ہے کہ جس میں پتہ ہو کہ اس بندے نے اپنی طرف سے کوئی بات بنائی ہے اور کہہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. موضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ جو وضع کی گئی، وضع کا مطلب خود کر لی ایک چیز. اور جو حدیث ضعیف ہے یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں حدیث حسن، حدیث کی صحیح ہونے کی جو شرطیں ہیں وہ نہ پائی جائیں. حدیث حافظہ نہ ہو، راوی کا اچھا حافظہ نہ ہو، یا اس حدیث کو روایت کرنے والے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ اتنے اعلیٰ درجے کے مسلمان نہیں ہیں، تو ان کی وجہ سے حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ ضعیف ہو جاتی ہے. یعنی حدیث ضعیف کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث کمزور ہے، بلکہ اس کا حدیث ہونا یا نہ ہونا. دیکھو اگر حدیث ہونا معلوم ہو جائے تو پھر تو ہمارے لیے حجت ہی حجت ہے، یعنی پھر تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہی پڑے گا. لیکن حدیث ضعیف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس حدیث کا حدیث ہونا، اس حدیث کا حدیث ہونا یہ ضعیف ہے. اور اس لیے چونکہ اس حدیث کا حدیث ہونا ضعیف ہے، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ حدیث ہے، اس لیے اس کو حدیث ضعیف کہا جاتا ہے. اچھا جی، یہ تو ہمارے سامنے حدیث مقبول کی اور حدیث غیر مقبول کی جو قسمیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں، اور جو آپ کے سامنے بھی گزری ہیں. یہ 3 قسمیں حدیث مقبول کی ہیں: حدیث حسن، حدیث صحیح، حدیث حسن اور حدیث مرسل. اور حدیث غیر مقبول کی 2 قسمیں ہیں: حدیث ضعیف اور حدیث موضوع. حدیث ضعیف کی بھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ جس کے روایت کرنے والوں میں سے بعض راوی ایسے ہیں کہ جن کے اندر حافظے کی شرط بھی نہیں ہے، اور جن کے اندر یعنی وہ اتنے اعلیٰ درجے کے لوگ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیا یہ حدیث ہے بھی کہ حدیث نہیں ہے. یعنی حدیث کے ہونے میں ہی ہمیں شک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو حدیث ضعیف کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث تو ہے لیکن حدیث ضعیف ہے. حدیث ضعیف نہیں ہوتی، بلکہ اس کا حدیث ہونا یا نہ ہونا اس میں ہمیں شک ہو گیا ہے اس کو. اور دوسرا حدیث موضوع ہے کہ جس کو انہوں نے گڑھ لی، جس نے گڑھا ہے تو جب اس کو ذکر کرے گا تو ہم اس کو مانیں گے نہیں، ہم کہیں گے بھئی یہ تم نے اپنے پاس سے بنائی ہے، کوئی حدیث نہیں. اچھا جی، بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے، یعنی ہم تک جب وہ پہنچتی ہے تو اس کے درمیان روایت کرنے والے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے حدیث کو ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ حدیث ہے یا نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، تو لیکن دیکھتے ہیں کہ کسی مجتہد نے اس حدیث سے استدلال کیا ہوتا ہے، تو مجتہد کے حق میں وہ حدیث صحیح ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں ہم تک جو حدیث پہنچی ہے نا وہ بعد میں پہنچی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک جو حدیث پہنچی ہے وہ بہت پہلے پہنچی ہے. وہ تو صحابہ کو دیکھنے والے لوگ تھے، تو ان تک پہنچنے میں تو دو واسطے ہوں گے زیادہ سے زیادہ. ایک صحابہ کا، بلکہ ایک ہی واسطہ تھا کہ صحابہ نے کہا، انہوں نے صحابہ سے سن لیا. تو اس وقت چونکہ واسطے کم ہوتے ہیں تو انہوں نے جب حدیث سنی تھی اس وقت تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے مثال کے طور پر سنی تھی، تو صحابہ سے سنی، تو وہ صحابہ تو اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، تو ان کے لیے تو وہ حدیث صحیح تھی. لیکن وہی حدیث جب بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہ حدیث آگے چلی، اور بعد میں کچھ ایسے لوگ اس میں آ گئے کہ جن لوگوں کی وجہ سے حدیث صحیح نہیں رہی، تو یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ انہوں نے جب اس حدیث کو استدلال کیا تھا، اس حدیث کو دلیل بنایا تھا، تو اس وقت بھی حدیث صحیح نہیں تھی. یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. وہی انہوں نے تو مثال کے طور پر 20 سال پہلے ایک بات کی تھی، اور 20 سال بعد جب ہم تک بات پہنچی ہے، بلکہ 200 سال بعد ایک بات ہم تک پہنچی ہے، تو اب تو ہم کہیں کہ چونکہ اب یہ اس میں بیچ میں لوگ آ گئے ہیں، تو وہ لوگ تو بعد میں آئے تھے. لہٰذا اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ المجتہد اذا استدل بحدیث کان تصحیحا لہ،
کہ جس حدیث سے مجتہد نے استدلال کیا ہوتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ حدیث صحیح تھی تو اس نے استدلال کیا. دیکھیں ہم لوگ ضعیف حدیث کو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو اتنے بڑے عالم ہوں اور وہ حدیث ضعیف پر عمل کر لیں تو یہ بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اور بعض دفعہ جو حدیث ضعیف ہوتی ہے وہ قابل استدلال ہوتی ہے، اور اس میں اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ وہ حدیث کا ہونا، حدیث ہونا یا نہ ہونا تو یقینی نہیں ہوتا، لیکن اتنے لوگ اس پر عمل کر چکے ہوتے ہیں، اتنے لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث ان کے سامنے آئی تھی اور ان کے لیے اس حدیث پر عمل کرنا ان کو حدیث صحیح لگ رہی تھی، اس لیے انہوں نے عمل کیا ہے. ہاں ہم تک جب یہ بات پہنچی ہے تو درمیان میں کچھ لوگ بعد میں ایسے آ گئے ہوں گے جن کی وجہ سے وہ حدیث کیا ہو گئی ہے، ضعیف ہو گئی ہے. لیکن چونکہ پہلے زمانے کے لوگوں نے اس وقت جب ان تک وہ حدیث پہنچی اس پر عمل کیا اور جماعت کی جماعت نے کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ تو اس حدیث کو صحیح سمجھتے تھے. البتہ ہم تک یہ بات پہنچی بڑی دیر سے ہے، اور ہم تک دیر سے پہنچنے کی وجہ سے ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ بعد میں ان حدیث پر لوگوں نے جب عمل کیا اس وقت تو سارے راوی درمیان میں اچھے تھے، اعلیٰ کردار والے مسلمان اور اچھے حافظے والے تھے، اور ان کے اندر کوئی اور ایسا عیب بھی نہیں تھا، کریکٹر کا بھی کوئی عیب نہیں تھا. ہاں بعد میں کوئی بندہ ایسا آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو گئی ہے، تو اس حدیث کے ضعیف ہونے کے باوجود ہم اس پر عمل کریں گے. کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ اس حدیث کے اتنے لوگوں نے عمل کیا تو انہوں نے ضعیف ہوتی تو وہ عمل کیوں کرتے. اسی طرح کسی حدیث کے بیان کرنے کا جو سند ہوتی ہے، اگر سندیں بہت زیادہ ہوں تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ حدیث چاہے ضعیف ہو لیکن اس پر عمل کرنا درست ہے، یعنی کسی حدیث کے طرق زیادہ ہوں. اچھا جی، اب ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں صحیح حدیثیں ہی ہوتی ہیں، جس میں صرف صحیح حدیثیں ہی ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنی بھی صحیح حدیثیں وہ اس کتاب میں آ گئی؟ مثال کے طور پر صحیح بخاری یا صحیح مسلم ہے، تو کیا جو بھی صحیح حدیث ہے وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ حدیث صحیح وہی ہوگی جو بخاری میں ہوگی، ورنہ اس کے علاوہ جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے؟ یا حدیث صحیح وہی ہوگی جو مسلم میں ہے، اس کے علاوہ جو بھی حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے؟ کیا یہ مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ان حضرات نے یہ خود فرمایا ہے کہ ہم نے اس بات کو لازم رکھا ہے کہ ہمارے سامنے بہت ساری حدیثیں ہوتی ہیں، بس ہم یہ شرط رکھتے ہیں کہ ہم اپنی کتاب میں صحیح حدیث ذکر کریں گے. بہت ساری صحیح حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے. اب مثال کے طور پر ایک موضوع کی 10 حدیثیں ہیں اور 10 کی 10 صحیح ہیں، تو ہم نے 10 کی 10 کو ذکر نہیں کر دیا. ہم نے اگر اپنی کتاب میں 500 ذکر کی ہیں حدیثیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذخیرے حدیث میں صرف 500 حدیثیں صحیح ہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے جو 500 ذکر کی ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن ہم نے بہت ساری صحیح حدیثیں چھوڑی بھی ہوئی ہیں. لہٰذا کسی حدیث کا مثال کے طور پر صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان حضرات نے ساری صحیح حدیثیں ذکر نہیں کی اپنی کتابوں میں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ذکر کریں گے وہ صحیح ہوگی، جو ذکر نہیں کریں گے وہ صحیح نہیں ہوگی. انہوں نے یہ نہیں کہا. اس کا مطلب ہے کہ حدیثیں صحیح تو بہت ساری ہیں، لیکن انہوں نے بعض جو ذکر کی ہیں وہ انہوں نے صحیح ذکر کی ہیں، اور بعض نے پھر ساری ذکر کی ہیں، صحیح بھی ذکر کی ہے، صحیح بھی ذکر کی ہے. اور آخر میں ہم آپ کے سامنے ایک اشکال رکھیں گے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ یا امام مسلم رحمہ اللہ، اس طرح کے بڑے بڑے محدثین، وہ فرماتے ہیں کہ 6 لاکھ حدیثیں مجھے یاد تھی، 7 لاکھ حدیثیں مجھے یاد تھیں. تو بخاری میں دیکھتے ہیں یا سارے مجموعہ حدیث کو ملا لیں تو اتنی زیادہ تو نہیں بنتی، تو لاکھوں میں تو نہیں بنتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری حدیثیں اس کا مطلب ہے موجود ہی نہیں ہے، وہ کہیں غائب ہو گئی ہیں. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو محدثین رحمہ اللہ ہوتے ہیں، محدثین اعظام، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک بات اگر 3 بندوں نے ایک بات کسی نے روایت کی اور اس سے آگے 2 بندوں نے سنی. مثال کے طور پر عمیر نے ایک بات کی اور اس سے وہ بات وقاص نے بھی سن لی اور ثاقب نے بھی سن لی. تو اب
وقاص جو بات ذکر کرے گا، وقاص سے مثال کے طور پر عابد نے سنی اور عابد سے جنید نے سنی، تو یہ ایک حدیث ہوگی. اور اسی طرح عمیر نے جو بات کی تھی اور اس سے ثاقب نے سنی تھی، ثاقب سے زبیر نے سنی اور زبیر سے اکبر نے سنی، تو یہ دو حدیثیں ہوگی. حالانکہ موضوع ایک ہی ہے دونوں کا، دونوں باتوں کا موضوع ایک ہی ہے، لیکن چونکہ بندے بیچ میں الگ الگ لڑیاں بن گئی تو انہوں نے کہا یہ دو حدیثیں ہیں. اس طرح اگر ایک بات کو روایت کرنے والے بیچ میں الگ الگ ہوتے جاتے ہیں تو وہ اس کو الگ الگ حدیث ہی سمجھتے ہیں. تو اس طرح پھر حدیثوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ حدیثوں کی تعداد زیادہ ہونے کا مطلب کہ سندیں بہت زیادہ ہیں. اس کی سندیں چونکہ زیادہ ہیں تو وہ سند کے بدلنے سے حدیث کو بھی الگ کہہ دیتے ہیں. اگر ایک حدیث کی موضوع ایک ہی ہے، مضمون ایک ہی ہے، اور اس کو 10 الگ الگ لوگوں نے روایت کی ہے تو وہ 10 حدیثیں ہیں، ایک حدیث نہیں ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر لاکھوں حدیثیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں. اور پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ لاکھوں حدیثیں کہتے ہیں لاکھوں حدیثیں اور موجود اتنی زیادہ نہیں ہیں، تو وہ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں موضوعات کو، مضامین کو، مضامین تو وہی ہیں، اور وہ لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کے بدلنے کی وجہ سے حدیث کے مختلف ہونے کو. یعنی ایک بات کو اگر 10 بندوں نے ذکر کیا تو کہیں گے 10 باتیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حدیثیں بہت زیادہ ہیں، لیکن موضوع اور مضامین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر بہت تھوڑی ہیں. تو یہ آج ہمارے سبق کا خلاصہ تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.